استعمار جو دین اسلام کے در پہ ہے، اسلامی تہذیب کے در پہ ہے، اور ان کو علم ہے کہ اسلامی تہذیب کی پشت پر دینی مدارس ہیں، یہ علماء اور فضلاء ہیں، اسی لیے یہ مدارس آج ان کے نشانے پر ہیں۔ مغربی تہذیب مغربی دنیا کی قوتیں اگر یہ ارادہ رکھتی ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں کسی حیرت میں ڈال دے۔ حیرت کن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران اور ہمارے ملک کے ذمہ دار ادارے ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں، سرکاری توانائیاں، ریاستی توانائیاں، مملکتی توانائیاں وہ اس بات پر صرف کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ملک کہلانے والا، مسلمانوں کا وطن کہلانے والا اور 22 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ دار قوتیں، وہ اپنے وطن، اپنے اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب کے تحفظ کے بجائے مغربی دنیا کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہمارے اپنے ہی وطن کے، ہماری ہی چمڑی کے لوگ وہ مغرب کے نمائندے بن جائیں تو پھر آپ حضرات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تعجب مت کیجیے۔ جب یہاں پر انگریز مسلط تھا اور بر صغیر پر جبر کی ان کی حکمرانی تھی، تب بھی اسی خطے کے ہماری ہی چمڑی کے لوگوں نے اپنے قوم اور وطن اور دین سے غداری کر کے ان سے وفاداری کا اعلان کیا تھا، اور ہمارے اکابر انہی سے لڑے تھے جس کے آج آپ وارث ہیں، جن کی پگڑی آج آپ نے سر پہ رکھی ہے، جو دستار آج آپ نے باندھی ہے، یہ آپ کو ایک امانت منتقل ہوئی ہے۔ انہی علوم کا تحفظ کرنا، انہی علوم کے تقاضے کے مطابق ایک قومی زندگی تشکیل دینا، مغربی تہذیب کے بجائے ایک اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کے تحفظ کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنا، اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر انشاءاللہ العظیم جب ہم اس جذبے اور اس عزم کے ساتھ زندگی گزاریں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہ دینی مدرسے کو ختم کر سکے گی، نہ دینی علوم کو ختم کر سکے گی، نہ دینی تہذیب کو ختم کر سکے گی۔